قرآن ملا، دین ملا، وہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اللہ کے رسول جب تشریف لائے اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیے، اعلان کرنے کے بعد صحابہ کرام اسلام کو قبول کیے، ایمان قبول کیے، اور صحابہ کرام نے محنت کیے اور مشقت کو اٹھائے، پریشانیوں کو برداشت کیے اور قربانی عطا کیے، تو تمام صحابہ کرام نے محنت و مشقت کر کے اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلایا ہے۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی زیارت کیے ہیں اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں اور ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر جو غیر صحابی ہے کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو جائے، پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، ولی کامل کیوں نہ ہو جائے، کتب افضال کیوں نہ ہو جائے، جو صحابی ہوتا ہے اس کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، ان کی عزت بہت بلند ہے، ان کے مراتب بہت بلند ہے۔ حضرت غوث اعظم بڑے پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا، اے غوث پاک یا عبدالقادر جیلانی، آپ افضل ہے یا ابو سفیان کا بیٹا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا تم افضل کی بات کرتے ہو جب معاویہ ابن ابو سفیان جنگ کر رہے تھے اور جو دھول ہو رہا تھا، یہ عبدالقادر معاویہ کے دھول کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ مرتبہ ہے معاویہ کا، یہ مرتبہ ہے حضرت معاویہ کا۔ کون ہے معاویہ؟ رسول اللہ کے صحابی ہے معاویہ، ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ، ام حبیبہ کا بھائی ہے معاویہ، راکب وحی ہے معاویہ۔ 20 سال گورنر بن کر کے، 20 سال خلیفہ بن کر کے جو رومیت کو قبر کو توڑ دیا، جو یہودیت اور نصرانیت کو دھول چٹا دیا، کون ہے معاویہ؟ جب جنگ صلیب ہو رہے تھے، مولا علی سے جنگ ہو رہا تھا، تو روم کا بادشاہ نے دیکھا کہ مولا علی حضرت امیر معاویہ سے جنگ کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ روم کا بادشاہ نے خط لکھا کہ اے علی، ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ جب معاویہ ابن ابو سفیان کو پتا چلا کہ علی کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا ہے، تو معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا اگر تو علی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو معاویہ کی تلوار تجھ پہ چلے گی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اے لوگوں، تم معاویہ کو برا مت کہنا، اگر معاویہ نہ ہوتے تو یہ یہودی اور نصرانی مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح قتل کر دیتے۔ پتہ کیا چلا کہ معاویہ کون ہے؟ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا بادشاہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کی ذمہ داری عطا کر کے گئے اور آپ 40 دن وہاں پہ رہے۔ جب آپ طور سے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ سخت ناراض ہوتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کو ایک تماچا مار دیتے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی نبی کی شان میں مکھی کے پر کے برابر اگر بے ادبی کر کے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمانوں سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ایک نبی دوسرے نبی کو تماچا مار رہے ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کی داڑھی کو پکڑ رہے ہیں۔ جب داڑھی پکڑے اور تماچا مارے، ان دونوں نبیوں کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پتہ کیا چلا؟ ایک نبی دوسرے نبی کے ہاتھ اٹھا کے تو نبوت پہ فرق نہیں آتا، تو جب ایک صحابی دوسرے صحابی پہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو پھر صحابیت کیسے فرق آ سکتا ہے؟ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ معاویہ کا ہاتھ علی پہ نہیں اٹھا ہے، بلکہ معاویہ کے لشکروں سے اور
लश्करों से जंग हुआ है। मुआविया ने कभी भी मौला अली के ऊपर हाथ नहीं उठाया और मौला अली ने मुआविया इब्न अबू सुफियान पे हाथ नहीं उठाया है, बल्कि दोनों के लश्करों से जंग हुई है। तो पता क्या चला कि आज जो हम मुआविया इब्न अबू सुफियान को आज हम गलत नजरिए से देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब देखते हैं कि मेरी उम्मत समुंदर में जिहाद कर रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते हैं तो आप बशारत देते हैं कि मेरी उम्मत में जो समुंदर में जिहाद करेगा मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। जब अमीर मुआविया का वक्त आता है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समुंदर में जिहाद करते हैं और रसूलुल्लाह के ख्वाब को आपने पूरा करके दिखाया। तो पता क्या चला कि अल्लाह के रसूल के इस हदीस से ये पता चला कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान मजीद नाज़िल होती थी आप मौला अली से लिखवाते थे। और अमीर मुआविया जब इस्लाम कबूल कर लिए तो इस्लाम कबूल करने के बाद आपको भी ये शर्फ हासिल हुआ और सूरह फातिहा 2 मरतबा नाज़िल हुई, एक मरतबा मक्का में और दूसरी मरतबा मदीना में। मक्का में जब नाज़िल हुई तो मौला अली लिखे और मदीना में नाज़िल हुई अमीर मुआविया लिखे हैं। और जब सूरह मुज़म्मिल नाज़िल हुई तो अमीर मुआविया ने सूरह मुज़म्मिल को लिखे हैं। अब जो मुआविया को बुरा कहता है तो मैं ये कहूँगा कि वो सूरह फातिहा और सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना ही छोड़ दे, इसलिए कि मुआविया ने अपने हाथों से लिखा। मुआविया इब्न अबू सुफियान ने अपने हाथों से सूरह फातिहा को आपने कलम की स्याही से लिखा और सूरह मुज़म्मिल को लिखा। ये कातिब वही का शर्फ हासिल हुआ है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत अमीर मुआविया को अता करते हैं। आप देखें करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर मुआविया भी यजीद की तरह होता तो इमाम हसन अपनी जान कुर्बान कर देते, लेकिन मुआविया के हाथ में हाथ नहीं देते। तो इमाम हसन ने मुआविया के हाथ में हाथ दे करके बता दिया, ऐ मेरे नाना के उम्मती देखो ये मुआविया मेरे बाबा जान का दुश्मन नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबी। तो पता क्या चला, अली के जिस बेटे हसन ने मुआविया से सुलह किया है हम उस मुआविया से जंग नहीं कर सकते। और अली के दूसरे बेटे हुसैन ने जिस यजीद से जंग किया है हम उस यजीद से सुलह नहीं कर सकते। तो एक बेटा सुलह का पैगाम दिया, दूसरा बेटा जंग का पैगाम दे रहा है। इमाम हसन मुज्तबा अपनी खिलाफत अमीर मुआविया को अता किए। तो ऐ मुआविया तेरा कोई भी काम सही ना होता, अली के बेटे हसन ने तेरे हाथ में हाथ दे करके तेरे हर काम को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा दिया, क्योंकि इमाम हसन ने मुआविया के हाथ में हाथ दिया है। इसलिए इन सारी बातों पर गौर करें कि जंगे सिफ़ीन में मौला अली और अमीर मुआविया से सुलह हुआ, फिर इमाम हसन मुज्तबा अमीर मुआविया से सुलह करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इमाम हसन 5 साल की या 7 साल की उम्र थी, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में अपने बेटे हसन को मिंबर पे खड़े करके फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा सईद है और एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमानों के गिरोह में सुलह करवा करके एक बहुत बड़ी जंग से बचा लेगा। तो पता क्या चला
کہ اللہ کے رسول نے امیر معاویہ اور مولا علی دونوں کو مسلمان کہا ہے کہ دو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ ان ساری باتوں پہ غور کریں تو اس لیے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، ان کے مراتب کو بیان کرتے ہیں، اور کسی بھی صحابی کا ذکر کرتے ہیں ہم خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے فتح ہونے کے بعد جو لوگ اسلام لائے، کلمہ پڑھے، وہ دل سے نہیں پڑھے۔ تو اس کے دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اسامہ ابن زید ایک جنگ میں گئے اور ایک کافر کو آپ نے قتل کیا، وہ قتل سے پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا اس کے باوجود بھی اسامہ ابن زید نے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار لگی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، اسامہ ابن زید نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے، اسامہ کو بلائے، اے اسامہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تو ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اسامہ ابن زید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کیا، بلکہ جب میں قتل کر رہا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے اور اسامہ سے کہے، اے اسامہ کیا تو دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ زبان سے پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا؟ پتا کیا چلا، اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اور تم یہ کہو گے کہ دل سے نہیں پڑھا، تو بتاؤ تم نے دل چیر کر کے دیکھا کہ زبان سے پڑھا کہ دل سے پڑھا؟ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، کیا تم دل چیر کر کے دیکھے ہو؟ حضرت ہندا نے کلمہ پڑھا، کیا تم نے دل چیر کر کے دیکھے ہو؟ امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا، کیا تم نے دل چیر کر کے دیکھے ہو؟ حضرت عمرو ابن عاص نے کلمہ پڑھا، کیا تم نے دل چیر کر کے دیکھے ہو کہ دل سے پڑھے یا زبان سے پڑھے؟ اب وہ زبان وہ کلمہ جب پڑھ لی تو ہماری نگاہ میں مسلمان مانا جائے گا، اگر دل سے نہ پڑھے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ کرنے کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کلمہ پڑھ لی، ہماری نگاہوں میں، امت مسلمہ کی نگاہوں میں وہ مومن ہے، مسلمان ہے اور جنتی ہے۔ اس کے ان ساری باتوں پہ غور کریں۔ اور مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا جب مخدوم پاک حیات میں، تو سوال کیا گیا کہ یا میرے آقا امیر معاویہ کے اوپر کچھ لوگ بے ادبی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ کی محبت ہے اور ایک مولا علی کی محبت ہے، تو جس کے دلوں میں رسول اللہ سے زیادہ مولا علی کی محبت ہے تو وہ معاویہ کی برائی کرتا ہے، اور جس کے دل میں مولا علی سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہے وہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میرے دلوں میں علی سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہے، اور یہ اشرف کبھی بھی معاویہ کی برائی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم اہل سنت اللہ کے بعد سب سے زیادہ، یہاں تک کہ مولا علی سے بھی زیادہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں رسول اللہ سے محبت ہے تو جان کو دے سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام پہ ہم تبرہ کبھی بھی نہیں
نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں پہ غور کریں۔ تمام صحابہ کرام ہماری نگاہ میں عزت والے ہیں، سب کے مسائل کو بیان کیا جائے، اور ہمارے علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اور آج 22 رجب المرجب کی تاریخ تھی، یہ امیر معاویہ کا وصال کی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو آپ یاد رکھیں، جب آپ اونڈے کا نیاز کروائے تو امام جعفر صادق سے پہلے امیر معاویہ کا نیاز دلائے، اس کے بعد امام جعفر صادق کا نیاز دلائے، کیونکہ معاویہ صحابی ہے، اور ایک ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے صحابہ کرام کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کی بھی ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ صحابہ کی محبت کا آگ لے کر کے اہل بیت کی برائی کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے، اور اہل بیت کی محبت کا آگ لے کر کے صحابہ کی برائی کرو گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے، بلکہ جنت اسے ملے گی جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دلوں میں بسا کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ کے رسول اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے، اور دونوں کو تھام کر کے اور دونوں کو لے کر کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔